بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اردو برائے جماعت دہم۔ آج مورخہ 17 جولائی 2020۔ آج کے سبق کا نام اردو ادب میں عید الفطر، اس کے مصنف کا نام ڈاکٹر وحید قریشی، اور یہ سبق جو ہے ڈاکٹر وحید قریشی کی تصنیف اردو نثر کے میلانات سے لیا گیا ہے۔ آج کے اس سبق کے اخیر پر جو مشق دی گئی ہے، جس میں مختلف سوالات ہیں، ان کے جوابات آج ہم نے حل کرنے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہمارا زیادہ کام جو ہے وہ مشق سے متعلق ہی ہے۔ سبق کو تو گزشتہ 2 لیکچرز میں مکمل کر دیا گیا تھا۔ آج مشق کے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے قبل میں آپ کو جو مقاصد ہیں آج کے اس سبق کے، وہ یہی ہیں کہ نمبر 1 سبق کے آخر پر دیے گئے مشقی سوالات کے جوابات متن کے مطابق دینا، اور نمبر 2 عید الفطر کے حوالے سے مختلف شعراء کی شاعری کے بارے میں جاننا۔ تو سب سے پہلے مشق میں دیے گئے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے۔ یہ صفحہ نمبر 45 پر موجود ہیں، توجہ فرما لیں پلیز سارے لوگ۔ عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اس کا جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عید الفطر ہمارے دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ایک وقتی جذبہ نہیں ہے، بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہمارے معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے۔ سوال نمبر 2، عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 42 پر بھی موجود ہے۔ آپ وہاں سے بھی اس کو متن کے مطابق لکھ سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ عید الفطر کے موضوعات میں اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے، ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بنایا گیا، شعراء عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ یہ اس کا جواب بنتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، اس سبق کی روشنی میں اردو شعراء نے عید الفطر کے جن متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے، ان میں سے کوئی سے 3 پہلوؤں یا موضوعات کے نام لکھیے۔ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 43 سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کے اندر مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات یا پہلو جو ہیں وہ ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اول دام سام، اول میں لکھا ہوا ہے کہ عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، یعنی یہ ایک پہلو ہے۔ اور نمبر 2، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ۔ اس کے ساتھ نمبر 3، ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی اور تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ اس کے علاوہ جو مختلف موضوعات ہیں، جیسے
عید ہے، عیدی وغیرہ پیچھے آپ صفحہ میں سے وہاں سے بھی کچھ جو ہے نا آپ جو ہے نا موضوعات کو لے سکتے ہیں، لیکن اس سوال کا جو جواب ہے متن کے مطابق جو ہے نا یہ 3 پوائنٹس جو ہے نا آپ نے اس کے اندر شامل کرنے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے، عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نکتہ اجاگر کیا ہے؟ اس کا جواب متن کے مطابق آپ نے دینا ہے صفحہ نمبر 42 پر۔ لکھا ہوا ہے سیکنڈ لاسٹ لائن میں، خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں ان میں دولت و عزت سے محروم آنے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر کیا ہے۔ یہاں سے آپ نے اس جواب کو بنا لینا ہے، یعنی خواجہ حسن نظامی نے عید الفطر کے موقع پر دولت اور عزت سے محروم آنے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کے نقطے کو اجاگر کیا ہے۔ سوال کے ساتھ ریلیٹ کر لینا ہے اس کو۔ یہ 4 مختصر سوالات تھے جن کے جوابات آپ نے لکھنے تھے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب سوال نمبر 2 مین سوال ہے، اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا؟ تو اس کا جواب جو ہے یہ صفحہ نمبر 43 میں جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کے اندر جو 3 مختلف پوائنٹس ہے انہی سے لیا جائے گا، ریلیٹ کر کے لکھنا ہے۔ یعنی اس کے ساتھ اگر یہ سوال بھی پوچھ لیا جائے کہ مجموعی طور پر عید الفطر کے موضوعات ہمارے کس بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں، تو یہ بھی ساتھ اس کے ساتھ جو ہے نا میچ کر سکتا ہے اس کا جواب۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ عید کا تصور محض تہوار نہیں بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے۔ اس کا تعلق ہمارے داخلی اور خارجی رویوں کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ اس وسعت پذیری کی وجہ سے مختلف شعراء نے اس کو موضوع سخن بنایا ہے۔ یہ اس کا جواب بنتا ہے۔ یہاں سے آپ نے ملا کر 2-3 پوائنٹس ہیں کوشچن کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس کے ساتھ نیکسٹ سوال، کون سی چیز اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ اس میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جو علامہ اقبال کی جو یاد طفلی علامہ اقبال ہے یاد طفلی علامہ اقبال، یہ جو آپ نے صفحہ نمبر 43 پہ اس کے بارے میں پڑھا بھی ہے، تو اس کا ذکر کرنا ہے کہ یاد طفلی اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ اس کا جو شعر ہے یاد طفلی علامہ اقبال کے حوالے سے، اس کا ایک شعر جو ہے 1-2 مصرے آپ نے جواب کے اندر ڈال دینے ہیں کہ اے ماہ عید عجاب ہے تو، اے ماہ عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو، یہ یہاں تک اس کو بھی شامل کر لیں۔ یعنی آپ کو پھر اس سوال کا جواب میں ریپیٹ کرا دیتا ہوں کہ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے
رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ شعر بھی شامل کر لینا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے سوال نمبر 4، میں سیام گیا اور روز عید آیا، یہ اردو کے کس معروف شاعر کا مصرع ہے؟ اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 43 پر موجود ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مصرع اردو کے معروف شاعر مولانا الطاف حسین حالی کا ہے، یا یہ مصرع اردو کے معروف شاعر مولانا الطاف حسین حالی کی نظم تہنیت عید الفطر سے لیا گیا ہے، جس میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم کیا گیا ہے۔ یعنی جواب کو 3 سے 4 لائنوں پر مشتمل بھی ہونا چاہیے، اس لحاظ سے آپ نے اس کا جواب یوں لکھنا ہے کہ یہ مصرع مولانا الطاف حسین حالی کی نظم تہنیت عید الفطر سے لیا گیا ہے، جس میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ مصرع بے شک شامل کر لیں، ایک مصرع یا پورا شعر کر لیں اس میں کہ میں سیام گیا اور روز عید آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، یہاں تک اس کو آپ نے شامل کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 44 پر بھی ہے، اور پیچھے سے بھی آپ اس کا جواب لے سکتے ہیں، پچھلے صفحات میں سے بھی۔ عید کی شاعری کا ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ہماری شعری روایات میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا، بلکہ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ یہ صفحہ نمبر 44 پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ بھی ہے، اور ہماری شعری روایت میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کے ختم نہیں ہوتا۔ یہ لاسٹ پیراگراف سے لیا جا رہا ہے اس کا جواب۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ لو بچوں، یہ مختصر سوالات تھے، سوال نمبر 1، 2، 3، 4 اور 5، 1 تا 5 ہم نے مکمل کر لیے۔ آئیے اب ہم سوال نمبر 6 پہ آتے ہیں، جس میں لکھا ہے سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان ٹک لگائیں۔ نمبر 1، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری میں وسعت پیدا ہوئی، تو یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، یہ درست ہے بیان، اس کو آپ ٹک کا نشان لگا دیں، درست پر ٹک کریں۔ نمبر 2، یعنی الف کے بعد بے جز، خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے مرثیے لکھے ہیں۔ اس میں آپ نے پڑھا ہوگا مرثیے نہیں لکھے بلکہ نوحے لکھے تھے، اور یہ سینٹینس جو ہے یہ غلط ہے، اس لیے آپ نے غلط کو اوپر ٹک لگانا ہے۔ جیم، عید الفطر کے متعلق موضوعات ہماری شاعری کا اصل رخ ظاہر کرتے ہیں۔
یہ جملہ درست ہے، اس لیے درست پر آپ نے ٹک کرنا ہے۔ نیکسٹ، دال سبق میں 4 شعراء کے اشعار درج ہیں۔ یہ 4 نہیں ہیں بلکہ یہ 5 ہیں۔ اس کے بارے میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جیسے علامہ اقبال کا بھی ہے، الطاف سنہالی کا، اس کے بعد حفیظ جلندری کا، عبد المجید سالک کا، طالب علا آبادی کا، تو یہ 5 شعراء بنتے ہیں، اس لیے یہاں 4 لکھا ہوا یہ غلط ہے۔ آپ نے اس کو غلط جو لکھا ہے اس کو ٹک کر دینا ہے۔ نیکسٹ، عید الفطر کا تصور ہماری اقدار میں شامل ہے۔ یہ درست ہے، اس لیے آپ نے درست پر ٹک کرنا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے سوال نمبر 7۔ اس میں درست جواب کی نشاندہی ٹک کا نشان لگا کر کرنی ہے۔ نمبر 1، الف، یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ ہلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے۔ نمبر 1 اقبال، حفیظ جلندری، عبد المجید سالک، اور نمبر 4 حالی۔ تو بچوں یہ عبد المجید سالک کا مصرع ہے، آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے نمبر 3 پر۔ نیکسٹ نمبر ب، حسن نظامی نے دلی کے جو نوحے لکھے ان میں کون سی چیز نمایاں ہے؟ عظمت رفتہ، احساس شادمانی، عید کا ذکر، لطف و مسرت۔ تو اس میں عید کا ذکر کیا ہے، اس لیے آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے۔ نیکسٹ جیم، عید الفطر کے موقع پر مسلم معاشرے کے کس طبقے کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس میں دوسرے نمبر کو جہاں لکھا ہے غربا، اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے۔ نیکسٹ، شاعر نے لذت افزائے شور طفلی میں کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ بادل، نمبر 2 ستارے، عید الفطر کا چاند، نماز عید الفطر۔ تو تیسرے نمبر میں عید الفطر کا چاند، اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے۔ نیکسٹ، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد توجہ تیز ہو گئی، کس پر توجہ تیز ہو گئی؟ تو اس کو آپ نے دوسرے نمبر پہ نظموں کی طرف توجہ زیادہ تیز ہوگی، نظموں کو آپ نے ٹک کرنا ہے۔ لو بچوں، یہاں تک مختصر سوالات کے جوابات بھی مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد جو MCQs وغیرہ تھے، درست غلط جو سوالات تھے وہ بھی مکمل ہو گئے۔ لاسٹ میں گرامر سے متعلق ایک مضمون کی تعریف لکھی ہوئی ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں چونکہ کہیں یہاں سے سوال آ جائے تو آپ کو پتہ آنا چاہیے۔ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات یا تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں، اس لیے ہر قسم کے موضوعات پر بے شمار مضامین لکھے جاتے ہیں۔ مضمون نویسی میں سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، یعنی پہلا حصہ جو مضمون کا ہوتا ہے وہ موضوع کا تعارف ہوتا ہے۔ پھر دلائل دے کر بحث کی جاتی ہے، یعنی یہ مضمون کا دوسرا حصہ ہے جس میں تفصیل بیان کی جاتی ہے، مضمون کی تفصیل ہوتی ہے، نفس مضمون بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اور یہاں پہ دلیل کے ساتھ جو ہے نا مختلف باتیں یا علمی پرائے میں تحریر کی جاتی ہیں۔ اور مضمون کا جو تیسرا حصہ ہوتا ہے آخر میں، وہ اختصار کے ساتھ اور اس میں گفتگو کو سمیٹا جاتا ہے، تو اس میں توازن، تناسب اور نظم و ضبط کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ آخری حصہ ہے جس کو اختتامیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح مضمون نویسی کے میں 3 حصے ہوتے ہیں مضمون لکھنے کے لیے۔ پہلا اس کا موضوع کا
انتخاب کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے نفس مضمون یعنی اس کی تفصیل کی طرف سارا کچھ لکھنا پڑتا ہے، دلیلیں دینا پڑتی ہیں موضوع کے متعلق، اور سب سے آخر پر موضوع کا جو اختتام ہوتا ہے وہ اس میں آ جاتا ہے، جس میں سارے مواد کو جو ہے وہ اس طرح سمیٹا جاتا ہے کہ جو اصل جو خیالات ہیں وہ کہیں ادھورے نہ رہ جائیں۔ اس طرح سے آپ نے مضمون کی تعریف کو بھی پڑھ لیا، اور پھر اس کے بنیادی جو حصے ہوتے ہیں اس سے متعلق کوئی بھی سوال اگر پوچھا جا سکے تو آپ یہاں لازمی طور پر اس کو آپ نے شامل کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ہماری آج کی یہ مشق جو ہے اردو ادب میں عید الفطر کا سبق مکمل ہوا، بما مشقی سوالات کے اور اس کے ایم سی کیوز اور کثیر الانتخابی جوابات جو تھے، سوالات کے جوابات بھی آپ کو بتا دیے۔ اسی پہ آج ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ بہت شکریہ بچوں، اللہ